بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع التحذیر۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بہ کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کرنے کی صورتوں میں سے سب سے آخری صورت جو صورت رابعہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ یا پڑھ رہے ہو نا کہ کہاں پر مفعول بہ کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت اس کی کون سی تھی؟ وہ سماعی تھی۔ پہلی صورت وجوبی ہے لیکن سماعی ہے۔ دوسری صورت پھر منادہ کی شکل میں پڑھ لیا تھا۔ تیسری شکل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کون سی؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ اور اگلی صورت تحذیر ہے۔ اگلی صورت کیا ہے؟ تحذیر ہے۔ تحذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو لغوی اور اصطلاحی تعریف دونوں الگ الگ ہیں۔ لغوی اعتبار سے یہ ذکر کیا ہے کہ جی وہوا فی اللغۃ تخویف شیء عن شیء وتبعیدہ منہ۔ لغوی اعتبار سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا اور اس کو اس سے دور کرنا۔ ایک چیز کو دوسرے سے ڈرانا اور اس چیز کو اس دوسری چیز سے کیا کر لینا؟ دور کر لینا۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا، ڈر دلانا اس کو، اور اس چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے تحذیر کس کو بولتے ہیں؟ تو اصطلاحی اعتبار سے تحذیر کی جو تعریف ماتن نے کی ہے وہ یوں ہے کہ معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ او ذکر المحذر منہ مکررا۔ تحذیر کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ محض اتنی ہے کہ معمول بتقدیر اتقی، جو اتقی وغیرہ مقدر کا معمول ہو۔ تحذیر اس اسم کو بولتے ہیں، ظاہر ہے مفعول بہ ہوگا، اس اسم کو بولتے ہیں جو اتقی وغیرہ مقدر فعل کا معمول ہو۔ تحذیر اصطلاحی اعتبار سے کس کو بولتے ہیں بتائیں؟ کہ جی جو اتقی وغیرہ مقدر فعل کا کیا بن رہا ہو؟ معمول ہو، اس کے لیے مفعول بہ بن رہا ہو۔ تو یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ تو لغوی تعریف کیا ہو گئی؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا، اس سے اس کو دور کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے تحذیر اس کو بولتے ہیں کہ جی جو اتقی وغیرہ مقدر کا معمول بنے۔ جو اتقی وغیرہ، اتقی کے ساتھ وغیرہ کا لفظ ملانا ہے اس لیے کہ آگے بحث آ رہی ہے کہ ہمیشہ اتقی نہیں ہوتا۔ تو اتقی وغیرہ مقدر فعل مقدر کا جو کیا ہو؟ معمول ہو، اس کے لیے مفعول بہ بن رہا ہو، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ جی یہ تحذیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ تحذیر کا معنی باب تفعیل سے ہے، حذر یحذر تحذیرا فهو محذر۔ تو حذر یحذر تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ جیسے آپ لوگوں نے لغوی تعریف اس کی پڑھ لی، ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کرنا؟ ڈرانا۔ محذر جو ڈرانے والا ہے، محذر جس کو ڈرایا جا رہا ہے، اور محذر منہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈرانے والا ہوگا، ایک جس کو ڈرایا جا رہا ہے، اور ایک جس چیز سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو محذر، محذر اور محذر منہ اور تحذیر۔ تو تحذیر یہ درمیان میں مصدر ہے جو سب کو جوڑے رکھا ہے۔ محذر جو ڈرانے والا ہوگا اس کو بولیں گے محذر، محذر جو ڈرانے والا ہے اس کو محذر جس کو ڈرایا جا رہا ہو، اور محذر منہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ جی امتحان آ رہا ہے وفاق کا، اس وجہ سے تم لوگ جو ہے وہ کیا کرو؟ اس کی تیاری کرو، نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، نہیں تو کیا ہو جاؤ گے؟ سارے مجموعی فیل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو ڈرانے والا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ محذر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ امتحان سے ڈرایا جا رہا ہے، تو امتحان کیا بن جائے گا؟ محذر ہو جائے گا، اور محذر منہ ہو جائے گا۔ اور کس کو ڈرایا جا رہا ہے؟ تم لوگوں کو، تو تم لوگ محذر ہو جاؤ گے۔ محذر میں ڈرانے والا، محذر تم لوگ کو ڈرایا جا رہا ہے، اور محذر منہ یعنی امتحان سے تم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو ایاکم والامتحان ہو جائے گا اس کا، ایاکم والاختبار۔ کیا اس کی صورت بن جائے گی؟ تحذیر کی شکل میں اس کو ذکر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایاکم والاختبار۔ تو یہ اس طرح جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔
تو بتائیں جی کہ جی جو ہے وہ تحذیر اصطلاحی اعتبار سے کس کو بولتے ہیں؟ جو اتقی وغیرہ فعل مقدر کا معمول ہو، اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہو۔ تحذیر کی دو قسمیں ہیں، تحذیر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جی جہاں پر وہ اتقی کا تو مقدر وہ تو معمول ہوگا، یہ تو دونوں صورتوں میں پکا ہے نا کہ جی جو مقدر فعل محذوف کا جو ہے وہ کیا ہو؟ معمول۔ پھر اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جی محذر اور محذر منہ دونوں کا تذکرہ ہو، محذر اور محذر منہ، جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر ہو، جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر ہو، تو محذر اور محذر منہ دونوں کو ذکر کر لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی جو محذر منہ ہے اسی کو تکرار کے ساتھ ذکر کر لیا جائے۔ تو تحذیر کس کو بولتے ہیں؟ جو اتقی وغیرہ فعل مقدر کا معمول ہو۔ پھر تحذیر کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جی جس میں محذر اور محذر منہ دونوں مذکور ہو، جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے ایاک والاسد۔ ایاک سامنے والے مخاطب کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ محذر ہوا، اور کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ شیر سے ڈرایا جا رہا ہے، تو الاسد، تو ایاک والاسد کون سی قسم ہو جائے گی؟ وہ قسم ہے جس میں محذر اور محذر منہ مذکور ہے۔ دوسری صورت ہے، مثال ہے الطریق، اس میں کس کا ذکر ہے؟ راستے سے ڈرایا جا رہا ہے، تو محذر منہ ہے الطریق، وہ ڈرانا جسے ڈرایا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جی یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، ایک تو خراب ہے، دوسرا اندھیرا ہے، تیسرا مسجد ہے اس میں، چوتھا اس میں ڈاکو جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ الطریق، تو لہذا کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ راستے سے ڈرایا جا رہا ہے، اس سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس راستے پر نہ جاؤ، اس راستے پر نہ جائے، تو لہذا یہاں پر یہ محذر منہ ہے الطریق، اسی کا تکرار ہے، تو یوں کہتے ہیں الطریق، ہاں۔ تو دو قسمیں ہوئی۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ تحذیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جو اتقی فعل وغیرہ فعل مقدر کا معمول بن رہا ہو، اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہو، اس کو بولتے ہیں تحذیر۔ تحذیر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم وہ ہے جس میں محذر اور محذر منہ دونوں کو ذکر کر لیا جائے، وہ معمول ہو جائیں گے اتقی وغیرہ فعل مقدر کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی محذر منہ کا تکرار ہو۔ جی دیکھیں الرابع، چوتھی صورت، الرابع میں الف لام عہد کا ہے، مخصوص جو ہے وہ رابع مراد ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ من تلک المواضع التي وجب حذف الناصب للمفعول به فيها، ان مواضع میں سے، الرابع چوتھی صورت، ان مواضع میں سے جہاں پر حذف کرنا واجب ہے فعل ناصب کا مفعول به کے لیے۔ دیکھ لی دوبارہ ترجمہ، الرابع من تلک المواضع، چوتھی صورت ان مواضع میں سے، التی وجب حذف الناصب فیہا، یہ فیہا کا ترجمہ پہلے لے آتا ہوں کہ جی جس میں حذف کرنا واجب ہے فعل مفعول به کے فعل ناصب کو، جس میں حذف کرنا واجب ہے الناصب للمفعول به، مفعول به کے فعل ناصب کو، وہ التحذیر ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی اس میں حذف کیوں کرنا واجب ہے؟ حذف کرنا کیوں واجب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی اصل میں یہ وقت ایسا تنگی کا ہوتا ہے کہ اگر پوری عبارت ذکر کریں گے تو اتنی دیر میں نقصان ہو جائے گا، وہ موقع ہی ہاتھ سے نکل جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ نقصان کا خطرہ ہے، اچانک جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ اوپر سے پنکھا کیا ہو، پیچھے گرنے لگ جائے، ہے ادھر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی پنکھا ہلنے لگا ہے، گرنے لگا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ پوری بات کریں گے یا صرف مختصر سے مختصر لفظ کہیں گے کہ جی اپنے آپ کو بچاؤ، پنکھا جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے، تو کیا کہو گے؟ ہیں اتقی تو ذکر ہی نہیں کریں گے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم لوگ تلاوت تو تجوید اور قرات میں کرو گے،
لیکن یہ ہے کہ جو تم معمول کی باتیں کرتے ہو مجھ سے آپس میں وہ بھی تجوید میں کرو ہیں۔ سردی کا موسم تھا، قاری صاحب نے بڑی بہترین بھاری قسم کی رضائی لی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے رضائی کو آگ لگ گئی ہیں، رضائی کو آگ لگ گئی۔ اب وہ آگ لگنے کی وجہ سے آگ تیزی سے وہ قاری صاحب کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اوپر سے باہر سے ایک بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ جی رضائی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب بہترین طریقہ کیا ہے، جلدی سے آواز دے اور مختصر سے لفظ میں اشارہ دے کہ جی آگ لگی ہوئی بھاگ جاؤ۔ لیکن قاری صاحب نے کیا بتایا ہوا تھا، بات کرنی ہے تو تجوید میں کرنی ہے۔ اب وہ بڑے آرام سے لہجے کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کا لحاظ کر کے قاری صاحب کو اطلاع دے رہے ہیں کہ قاری صاحب اٹھ جائیں، آپ کے بستر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس طرح تجوید سے جتنی دیر میں وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے اتنی دیر تک قاری صاحب تک اچھی خاصی آگ پہنچی ہوئی تھی۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ وقت اتنا تنگی کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی بات مکمل طور پر کر ہی نہیں پاتے۔ اس کے فعل کو ذکر کرنا، اس کے فاعل کو ذکر کرنا، اور اسی طریقے پر مختصر سا وہ لفظ جس سے صرف اگلے کو تنبیہ ہو جائے۔ اسی طرح شکار کا معاملہ ہوتا ہے، شکاری آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے شکار کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ پر شکار ان کو نظر آئے تو ان کو تو بالکل معمولی سا بھی محسوس ہو کہ جی کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے کیا ہو جانا ہے، بھاگ جانا ہے۔ لہٰذا وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ اشارہ کیا کرتے ہیں، وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اشارہ بھی ہو جائے، مختصر بھی ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے۔ لہٰذا وہ مقام کی تنگی ہوتی ہے۔ تو اصل میں تحذیر جو صورت ہے وہ یہی ہے، اصل میں جو تحذیر والی صورت ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جی اس میں وقت کی تنگی ہوتی ہے۔ پورے جملے کو ذکر کرنا اگر کریں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں وہ حذف کر لیتے ہیں۔ دیکھیں وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُ الْفِعْلِ فِيهِ، اس میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ ذِكْرِهِ، اس کے ذکر سے وقت کی تنگی کی وجہ سے، اس کے ذکر سے۔ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ، اور وہ لغت میں تخویف شیء عن شیء، ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا ہے، وَتَبْعِيدُهُ مِنْهُ، اور اس کا اس سے دور کر دینا ہے، یہ اس کی لغوی تعریف ہو جائے گی۔ وفی اصطلاح النحاتی، اور نحوی اصطلاح میں معمول بتقدیر اتقی، وہ اتقی مقدر اتقی کی تقدیر کے ساتھ معمول ہے۔ اب دیکھیں اس پر یہ انہوں نے جو لفظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ بتقدیر اتقی، اتقی مقدر کا معمول ہے۔ اتقی مقدر کا عمل، کسی عامل کا کیا ہوتا ہے، رفع دینا، نصب دینا، جر دینا۔ تو اصل جو معمول ہوتا ہے کسی عامل کا وہ تو رفع نصب جر ہے۔ اصل جو معمول ہے وہ کیا ہے، جس کام کو کیا جا رہا ہے وہ رفع دینا ہے، نصب دینا ہے، جر دینا ہے۔ عامل یہی کام کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ بولے عامل کا معمول میں کیا عمل دخل ہے، وہ اعراب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل جو معمول ہوتے ہیں عوامل کا وہ رفع نصب جر کا دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو تحذیر ہے وہ معمول ہے اتقی کا، تو اتقی کا معمول وہ اسم ہے یا اس میں اس کا جو اثر ہے وہ ہے؟ بولو، بات سمجھ آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ جی اصل جو عامل کا اثر ہے وہ اس کا جو معمول بن رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ تو رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جو وہ کام دے رہا ہے، جو وہ عمل دے رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا معمول ہو جائے گا جو وہ کام کر رہا ہے۔ عامل نے جو کام کرنا ہے وہ اس کا رفع دینا ہے، اس کا نصب دینا ہے، اس کا جر دینا ہے۔ تو رفع نصب جر یہ عامل کا معمول ہے، اسم کی ذات اس کا معمول نہیں ہے، وہ تو اس کے عمل کے لیے محل ہے، وہ تو اس کے عمل کے لیے کیا ہے، محل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا آپ میں سے کسی کے کان گرم ہو جائیں، سردی کا موسم آ رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کسی کا کان گرم ہونا یہ کیا ہوتا ہے، بولو یہ ایک عمل ہے نا، ٹھیک ہے، جس نے گرم کیا وہ اس کا عامل ہے، اور معمول کیا چیز ہے، کان کا گرم ہونا۔ معمول ذات تو نہیں ہے نا، آپ کی ذات اس کا معمول ہے، ایسے تو نہیں ہے
تو لہٰذا اس وجہ سے یہ یہاں پر اعتراض یہی ہو جائے گا کہ جی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتقی کا معمول ہو وہ اسم جو اتقی کا کیا ہو وہ تو اس کا معمول ہے ہی نہیں، اس کا معمول تو وہ رفع نصب جر ہے، یہ اس کا معمول کیسے ہو جاتا ہے؟ بلکہ وہ تو معمول فی ہے، وہ تو اس کے عمل کا محل ہے۔ اس اعتراض کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ جی یہاں معمول سے مراد کیا ہے؟ معمول فی ہی مراد ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے اصول میں آپ لوگوں نے ایک لفظ پڑھا ہے اشتراک کا، مشترک، ہاں کیا پڑھا ہے؟ مشترک۔ تو مشترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں شرکت ہو سب کی، ایک معنی تو ایک وقت میں ہی ہو سکتا ہے، تو اس میں شرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے عین کا لفظ آپ لوگوں نے پڑھا، عین کس کو بولتے ہیں؟ چشمے کو بھی بولتے ہیں، ہاں آنکھ کو بھی بولتے ہیں، تو اس میں اتنے معنی کا اشتراک ہے، لیکن ایک وقت میں تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو مشترک کا مطلب جب وہ سارے شریک ہوں، جب وہ سارے کیا ہو؟ شریک ہو، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یوں کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر مشترک سے مراد مشترک فی ہے، اس معاملے میں اس میں اشتراک ہے سب کا، اس لفظ میں سب کا اشتراک ہے کہ معنوی اعتبار سے اس سے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی معمول سے مراد کیا ہے؟ معمول فی مراد ہے۔ تو آگے شارح نے اسی اعتراض کو حل کیا، اے اسم عمل فیہ النصب بالمفعولیتی، یعنی وہ ایسا اسم ہے جس میں نصب کا عمل کیا گیا ہو مفعولیت کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ اعتراض تھا اور اس کو اس انداز سے دور کیا۔ بتقدیر اتقی، اتقی مقدر کے ساتھ، تحذیراً ڈراتے ہوئے، مما بعدہ اس سے جو اس کے بعد ہے، ڈراتے ہوئے مما بعدہ جو اس چیز سے جو کہ اس کے بعد ہے۔ یہ پہلی قسم کی طرف اشارہ ہوا کہ جی ایک اس میں محذر ہوتا ہے، دوسرا محذر منہ ہوتا ہے، تو دونوں کو ذکر کر لیا جاتا ہے، پہلے کو دوسرے سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو تحذیراً من ما بعدہ، ڈراتے ہوئے اس چیز سے، بعدہ جو کہ اس کے بعد ہے۔ تو یہ گویا کہ دو چیزیں ہوں گی، ایک محذر جس کو ڈرایا جا رہا ہے اور ایک محذر منہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ تحذیر کی پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ درمیان میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر کی ترکیب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تحذیر کا جو لفظ ہے اس کی دو طرح سے ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اس کو مفعول مطلق بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو مفعول لہو بھی بنایا، چاہے مفعول مطلق ہو یا مفعول لہو ہو، اس کے لیے فعل کو مقدر ہی نکالیں گے، اس کے لیے فعل مقدر نکالیں گے، یا تو ہم یوں کہیں گے بتقدیر اتقی حذر تحذیراً، حذرا نکالیں گے تو تحذیر اس کا مصدر ہے، یہ مفعول مطلق بن جائے گا، یا پھر یوں ہو جائے گا بتقدیر اتقی ذکر تحذیراً، ذکر تحذیراً، اگر ذکر نکال دے تو پھر یہ مفعول لہو بن جائے گا۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ حذر تحذیراً، جس کو ڈرایا جا رہا ہو، ڈرایا گیا ہو، ڈرانا، یا ذکر محذوراً، ذکر تحذیراً، جس کو ذکر کیا گیا ہو ڈرانے کے لیے۔ تحذیر کا معنی مفعول لہو کا معنی لیں گے، دیکھیں، اے حذر ذالک المعمول تحذیراً، یا تو تحذیر کی اصل عبارت یوں نکالی جائے گی، حذر ذالک المعمول، یہ حذر کے اندر ضمیر ہوگی جو معمول کی طرف لوٹے گی، اس کو ظاہری شکل میں ذکر کیا، حذر ذالک المعمول تحذیراً، یا تو یوں عبارت نکالی جائے گی فیکون مفعولا مطلقاً، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ تحذیراً کا لفظ ہو یہ مفعول مطلق بن جائے گا، او ذکر تحذیراً، یا اس کو ذکر کیا گیا ہو تحذیراً ڈرانے کے لیے، یا یوں عبارت ہو جائے گی فیکون مفعولا لہو، پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول لہو بن جائے گا۔ تحذیر کے اعراب کی سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، یہ یاد رکھ لو اچھی طریقے سے کہ تحذیر یہ ترکیب میں دو احتمال رکھتا ہے، یا تو یہاں پر فعل محذوف نکالیں گے حذرا، اگر حذرا نکالے تو یہ مفعول مطلق بن جائے گا، یا یہاں فعل محذوف نکالیں گے ذکرا، یہ پھر اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول لہو بن جائے گا۔ یہی ہے مما بعدہ، ہو ضمیر کا مرجع آگے ذکر کیا، اے مما بعد ذالک المعمول، یعنی جو اس معمول کے بعد ہو، جو معمول ہے اصل، جو مفعول بھی ہے اس کے بعد جو چیز ہے، جیسے آپ ایاک والعصر کہتے ہیں، جیسے ایاک
تو ایاکا یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذر ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اور والاسد وہ محذر منہ ہے، تو اس کے بعد اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی صورت ہو جائے گی۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، یا پھر وہ محذر منہ کیا ہو؟ مکرر ہو۔ یہ علی صیغۃ المجہول، یہ ذکرہ کا جو لفظ ہے اس کے اعراب کی طرف اشارہ کیا کہ جی اس کو ذکر کیا گیا ہو محذراً، ذکر المحذر منہ مکرراً۔ یہ ذکرہ کا جو لفظ ہے اس کا ماقبل کے ساتھ عطف ہے، او کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے۔ اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ تو معطوف علیہ جو ابھی ہم نے حذرہ تحذیر کے لیے فعل نکالا ہے، تحذیر کے لیے کتنے فعل نکالے؟ 2 نکالیں، یا حذرہ نکالیں گے یا ذکرہ نکالیں گے۔ وہ حذرہ اور ذکرہ معطوف علیہ ہے، اور یہ جو ذکرہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ معطوف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کی جو ہے وہ اس کی وضاحت ذکر کی ہے کہ علی صیغۃ المجہولی، یہ ذکرہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ عطف علی حذرہ او ذکرہ المقدر، اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ حذرہ پر یا پھر ذکرہ پر جو کہ مقدر ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی اگر آپ نے اس کا عطف کرنا ہے اس محذوف پر، تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جی ہم یوں کہیں گے بتقدیر اتقی ذکرہ تحذیراً، یا یوں کہیں گے بتقدیر اتقی حذرہ تحذیراً۔ تو جو تحذیر سے پہلے ہم فعل نکالیں گے ذکرہ یا حذرہ، اس میں ضمیر ہے، اس میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ معمول کی طرف۔ حذرہ ہو یا ذکرہ ہو، جس کو ہم نے محذوف نکالنا ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ معمول کی طرف۔ یہاں پر جو موجود ہے ذکر المحذر منہ، یہاں ذکرہ میں کوئی ضمیر نہیں ہے، یہاں ذکرہ میں کوئی ضمیر ہو تو جب ہم 2 جملے بناتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ، تو جیسے پہلے جملے میں ضمیر ہے جو عائد ہے ایک مخصوص چیز کی طرف، تو اس جملے میں بھی اسی طرح کا عائد کا ہونا یہ ضروری ہے، جبکہ اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے۔ تو یہ عطف کیسے کرنا ٹھیک ہو جائے گا؟ عطف تو تبھی کریں گے جب ہم نے 2 چیزوں کو ملا کر ایک چیز کے ساتھ جوڑنا ہو، 2 چیزوں کو ملا کر خبر بنانا ہو مبتدا کے لیے، یا اسی طریقے پر کوئی اور چیز ہو، 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ کر اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ جوڑنا ہو، تو جیسے پہلی چیز کا جوڑ ہے اسی طرح دوسری چیز کا بھی جوڑ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حذرہ اور ذکرہ میں تو ضمیر ہے جو معمول کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس ذکرہ میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو معمول کی طرف لوٹے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایک مقام پر پڑھ لیا کہ جو رابطہ ہوتا ہے، رابطے کی کئی صورتیں، رابطے کی کئی صورتیں ہیں، جو عائد ہے، عائد کئی شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک شکل اس کی ضمیر ہے، ایک شکل اس کی جو ہے یہ بھی ہے کہ جی کیا کر لو، اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھ لو۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو المحذر منہ ہے یہ اسی ضمیر کی جگہ پر، عائد کی جگہ پر استعمال ہے۔ پتہ چلا، یہ جو المحذر منہ ہے اسی کے ذریعے سے رابطہ ہو رہا ہے۔ تو ماقبل میں جو حذرہ یا ذکرہ نکالیں گے اس میں ضمیر عائد ہے، اور یہاں پر ذکر المحذر منہ مقرر میں کون سی چیز عائد ہے؟ یہ اسم ظاہر کو رکھنا ضمیر کی جگہ، یہی جو ہے وہ عائد ہے، اسی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کی جگہ ضمیر کیوں ذکر نہیں کی؟ اتنا لمبا لفظ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے، دیکھیں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم کہہ دو، فَعَلَى هَذَا، کہ اس وضاحت کے مطابق تو لابد من ضمیر فی المعطوف، معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، کما فی المعطوف علیہ، جیسا کہ معطوف علیہ میں ہے۔ آپ کو بتایا کہ معطوف علیہ وہ مقدر حذرہ یا ذکرہ ہے، اس میں ضمیر ہے، تو یہ اس ذکرہ میں بھی ضمیر ہونی چاہیے۔ قلنا، تو ہم نے کہا جواب میں نعم، کہ ہاں ہونا تو ایسے ہی چاہیے، ہاں ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکنہ وضع فی المعطوف المظہرہ، لیکن ماتن نے رکھا ہے معطوف میں اسم ظاہر کو موضع المضمری، ضمیر کی جگہ میں، جہاں ضمیر آنی چاہیے وہاں رابطے کے لیے ضمیر کو ذکر نہیں کیا بلکہ اسم ظاہر کو ذکر کیا۔ اس تقدیر الکلام، اس لیے کہ تقدیری کلام تو یوں ہو جائے گی، او معمول بتقدیر اتقی ذکر مکررا، او معمول بتقدیر، یہ وہی پہلے والی عبارت، متن میں جو عبارت ہے وہ دیکھیں، ہوا معمول بتقدیر اتقی تحذیرا،
اس کا اسی پورے جملے پر عطف ہے، تو یہی ساری عبارت ادھر بھی نکل جائے گی۔ او معمول بتقدیر اتقی ذکر مکررن، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضمیر ہونی چاہیے، ضمیر کافی ہے، اسم ظاہر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رابطہ چاہیے، وہ رابطہ ضمیر کی بجائے کس سے کر لیا؟ اسم ظاہر سے۔ اب اسم ظاہر سے کیوں کیا؟ اسم ظاہر سے رابطے کا کام کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ماقبل میں حضرہ اور ذکرہ کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ معمول کی طرف۔ وہاں پر معمول سے مراد محذر ہے، وہاں پر معمول سے مراد کیا ہے؟ محذر ہے، اور یہاں اس صورت میں معمول سے مراد محذر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ محذر منہ ہے۔ تو اگر جیسے پہلے ضمیر ذکر کی ہے حضرہ یا ذکرہ میں، اسی طرح ضمیر ذکرہ میں بھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرہ کی ضمیر ہو وہ محذر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ذکرہ کی ضمیر بھی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ محذر کی طرف، جبکہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ماقبل میں جو حضرہ یا ذکرہ ہے تحذیر سے پہلے جس کو محذوف نکالنا ہے، اس میں ضمیر کا تعلق اس معمول سے ہے جو کس شکل میں ہے؟ محذر کی شکل میں، اور یہاں پر جو مذکورہ ہے ذکر المحذر منہ مکررن، یہاں اس ذکرہ کا تعلق وہ محذر سے نہیں ہے بلکہ محذر منہ سے ہے۔ تو اس اشتباہ سے بچنے کے لیے یہاں رابطے کا کام ضمیر سے نہیں لیا گیا بلکہ اسم ظاہر کو ذکر کیا گیا۔ دیکھیں الا انہ وضع المحذر منہ موضع الضمیر، مگر یہ کہ ماتن نے محذر منہ کا جو اسم ظاہر ہے اس محذر منہ کو رکھا ہے موضع الضمیر، اس ضمیر کی جگہ، العائد الی المعمول، جو کہ معمول کی طرف لوٹنے والی، اشعاراً، یہ اشارہ دیتے ہوئے بأنہ محذر منہ، کہ یہاں ذکرہ میں جو ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ محذر منہ ہے، لا محذر، نہ کہ وہ محذر ہے، جیسے ایاک والاسد اور ایاک وان تحذف، ہذان مثالان لنوع الاول۔ آپ کو بتایا اس کی دونوں مثالوں کی وضاحت ہو گئی۔ ایاک والاسد یہ پہلی صورت کی مثال ہے جس میں محذر اور محذر منہ دونوں موجود ہے، اسی طرح ایاک وان تحذف کی صورت بھی یہی ہے، اور اگلی صورت جو ہے الطریق یہ دوسری قسم کی مثال ہے۔